ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک بار وہ حیات تھے ظاہری طور پر، تب ملاقات کے لیے گئے، اور دوسری مرتبہ گئے تو آپ کا وصال ہو گیا۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں میں پوری دنیا گھوما، مجھے گلبرگہ کی فضا جتنی راس آئی، روئے زمین پر مجھے جو ہے وہ کسی شہر کی فضا اتنی راس نہیں آئی، بلکہ مخدوم صاحب کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے جو آپ کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا وہ بھی گلبرگہ شریف کی سرزمین پر عطا فرمایا۔ یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ اللہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمیں شریعت پر قائم، شریعت پہلے ہے، شریعت بعد میں سب ہے۔ ہم ہر شخصیت کو کس پر تولیں گے؟ جو شریعت پہ اترتا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، جو شریعت پہ نہیں اترتا، کتنا ہی بڑا ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کتنا ہی بڑا کچھ بھی ہو، بڑا ٹائٹل کچھ بھی ہو، شریعت سے جو ہٹ گیا ہے پھر ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، یہ اپنا مزاج بنائیں۔ اور ایسے لوگ گانجا چرس اڑم جڑم جو سب کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اس سے سنیت بدنام ہو رہی ہے، اس سے دین بدنام ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے کو چار گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، لیکن حق بات خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کا ذہن بنائیے۔ ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، پیری مریدی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ہمارے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ہمارے یہاں فرض ہے۔ لیکن اگر واجب نہیں ہے تو یہ غیر واجبی بھی اور غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ پیری مریدی ہونی چاہیے، اس کی برکتیں ہیں، بلکہ ہم تو اتنی اہمیت دیتے ہیں پیری مریدی کو کہ ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مرید انڈے کی طرح ہے۔ مرید کس طرح ہے؟ انڈے کی طرح۔ اور پیر کامل، وہ جس کا ذکر ہوا، پیر کامل مرغی کی طرح ہے۔ انڈا چھیکے میں، فریج میں، ٹوکری میں 10 سال بھی پڑا رہے تو بولو انڈا چوزا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر انڈا 15 دن مرغی کے نیچے رہے تو بولو چوزا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب تک انڈے کو مرغی کی گرماہٹ نہ ملی اس وقت تک انڈا چوزا نہیں بن سکا۔ اسی طرح جب تک بندے کو سچا پیر نہیں ملتا اس وقت تک کہ بندہ کامل نہیں ہوتا۔ سچا پیر ملے، جس قسمت والے ہیں وہ سچا پیر۔ اب سچا پیر کیا؟ پھر دہرا دیتا ہوں، جس میں 4 باتیں ہیں وہ سچا پیر، جس میں 4 باتیں وہ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1 ہاں یعنی کہ ادھر ادھر کا نہ ہو، ورنہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو کیا ہوگا؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کبھی بھی اٹھ کر کے مریدی شروع نہیں کر دی ہو، اس کو خلافت کہیں سے ملی، اور جہاں سے خلافت ملی اس کو بھی کہیں سے ملی ہو، اس کو بھی یعنی پوری کڑی سے کڑی، اور ایسی کڑی جڑی ہو کہ اس کا سلسلہ بالاتصال رسول اللہ سے جا کر کے ملے، دوسری شرط۔ تیسری شرط پابند شرع ہو، خلاف شریعت کام نہیں کرتا، عورتوں سے پیر نہ دبوائے، پابند شرع ہو، نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند شرع ہو، حرام کام علل اعلان نہ کرتا ہو، ٹھیک، شریعت کا 3 باتوں کی۔ چوتھی بات اتنا علم رکھے کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نکاح، طلاق، ایمان، کفر، یہ سب جو ضروریات کے مسائل اس کو یاد ہونے چاہیے یا کتابوں سے نکال سکے، وہ سمجھ سکے، سمجھا سکے۔ یہ 4 باتیں جس میں ہے وہ کامل پیر ہے، چاہے اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو یا نہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو، لیکن یہ 4 چیزیں وہ سچا پیر ہے۔ سچے پیر سے مرید ہو جاؤ گے، اگر اللہ نہ کرے 4 شرطیں اس میں لیکن ہے وہ خالی، اگر وہ خالی ہے تو اس کے پیر سے آپ کو فیض ملے گا، اور اگر وہ بھی خالی ہے تو اس کے پیر سے فیض ملے گا، اگر وہ بھی خالی ہے اس کے پیر سے، یعنی اوپر سے وہ نسبتیں آپ کو ملے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے سب خالی ہے، میرے غوث تو پھر کیا کہیں، میرے خواجہ کا تو کیا کہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نسبتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا